أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 6 صفحہ 31 شاریہ ABCD۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 212 سے 215 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا پہلا پارہ ہم نے QC5 تک جو ہے 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھی تھیں، اور پھر دوسرا پارہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے پاؤ میں جو ہے 35 آیتیں، اور پھر اسی طرح دوسرے پاؤ میں جو ہے 25 ہیں، تیسرے میں 30 اور چوتھے میں 21۔ اس طرح آپ 111 آیتیں جو ہے وہ دوسرے پارے میں پڑھیں گے، اور جبکہ یہ جو تیسرے پارے میں ہے اس میں پہلا پاؤ اور دوسرا کچھ پاؤ ہے، دوسرے پاؤ کا کچھ حصہ، جس میں 34 آیتیں ملا کے اس طرح 286 آیتیں انشاءاللہ جو ہے وہ QC6 میں پوری ہو جائیں گی، یعنی سورۃ البقرہ پوری ہو جائے گی۔ تو آج کی یہ آیتیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس فبعث الله النبيين مبشرين الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کے پہچان اور اس کے ترجمے کی طرف۔ کیا آپ کو آج کی تلاوت سنائی دے رہی تھی؟ جی سر، جی چلیے، تو زوینا، زوینا یہ کیا ہے؟ خوش نما بنا دی گئی فعل ہے۔ للذین، لی حرف جر، الذین اس میں موصولہ، ان لوگوں کے لیے جن کفرو یہ ماضی کا فعل ہے جمع، سب نے کفر کیا۔ الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، حیات الدنیا یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، توصیفی ہے۔
اور ویسے گرامر میں کیا ہے، پہلی صفت اور دوسری صفت ہو جائے گا. واہ حرف ہے یسخرون، اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں. من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے. کیا آپ کو ڈبل آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہے یا صرف تلاوت میں تھی؟ نہیں نہیں اب ٹھیک ہے سر. السلام علیکم سر، اب ٹھیک ہے، تلاوت میں بہت زیادہ خراب تھی. سسٹر اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ریکارڈڈ ہے اور اس کو ہم نے اسی جی جی جماعت سر. میں سننا ہے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اس لیے میں اس جی کو. سر اب ٹھیک ہے. تو چلیے اللہ بہتری فرمائے گا، میں کوشش کرتا ہوں اس کو اور بھی بہتر کرنے کی. مین جو ہے یہ حرف ہے من اللہ زینا، ان لوگوں سے جو آمنو ماضی کا فعل ہے، جمع کا غائب کا صیغہ، سب ایمان لائے. واہ حالانکہ معنی میں ہے یہاں پہ اللہ زینا وہ لوگ جو اس میں موصولہ ہے. اتقو یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، جمع کا سامنے کا، سب نے تقوی اختیار کیا ہوگا. فوقا ہم، فوقا یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، ظرف ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہوگی. فوقا ہم ان سب سے بالا تر ہو کے. یوم القیامہ، یوم جو ہے وہ اسم، القیامہ یہ بھی اسم. یوم القیامہ مرکب اضافی ہے، قیامت کے دن. واو جو ہے حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے. کیوں؟ اگر یہ ہوتا حرف جر، واو جو ہے حرف جر بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ واللہ ہی ہوتا. یہ کے نیچے زیر آتی، زیر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہاں واو جو ہے حرف جر کے طور پر نہیں ہے. یرزقو مضارع کا فعل ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے. یرزقو رزق دیتا ہے. من جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے جسے یعنی اسم کے طور. یشاؤ مضارع کا فعل ہے، تین حرفی کمزور فعل جسے وہ چاہتا ہے. بغیری، بی جو ہے حرف جر، غیر جو ہے دیکھیں مجرور آیا، بغیری یار مجرور. بی حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، چاہے اس کے نیچے زیر ہو یا نہ ہو. حسابن، یہ دیکھیں غیر جو ہے وہ اسم ہے، حساب بھی اسم جمع اسم ہو گئے، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی بھی ہے، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی ہوگا. مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو کر جو ہے یہ جر حرف کے ساتھ مل کر پورا مرکب جار مجرور ہو کر متعلق کے فعل کیا ہو جائے گا، یشاؤ سے. کانا جو ہے ماضی کا فعل تین حرفی کمزور. الناسو یہ اسم الف لام سے پتہ چل رہا ہے اور جمع ہے، انسان واحد ہوتا ہے. امتن دو زبر سے پتہ چل رہا ہے، مؤنث کا اسم ہے. واحدتن یہ دیکھیں گولتا کے ساتھ واحد جو ہے عدد آیا، کیوں؟ امتن مؤنث تھا، تو دونوں جو ہے یہ مل کے کیا بن رہے ہیں، مرکب توصیفی بھی بن رہے ہیں، ایک امت. فا حرف ہے، باعثا، باعثا یہ فعل ہے تین حرفی، دیکھیں تینوں پہ زبر، ماضی کا فعل. اللہ اس میں جلالہ ہے. فبعث اللہ، تو اللہ نے بھیجا. النبیین، نبیین جمع ہے نبی کی، نبیون اور نبیین بھی ہوتا ہے. النبیین یہاں پہ کیا ہے، یہ جمع کے حساب سے آ رہا ہے. تو فبعث اللہ، اللہ اس میں جلالہ جو ہے فائل ہوا، اور یہ النبینا کیا ہے یہاں پہ، یہ نصب کی حالت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول به. مفعول بھی ہی بن رہا ہے، تو اس لیے یہ نصب کی حالت میں ہے. نبیونا، نبیینا، نبیینا یہ جر کی حالت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس سے پہلے نہ تو حرف جر آیا نہ کوئی مضاف آیا. جر کی صرف یہی دو علامتیں ہوتی ہیں، یا تو حرف جر آئے اسم سے پہلے، یا جو ہے مضاف آئے. النبیین سے پہلے جو ہے مضاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس میں جلالہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں. مبشرین، مبشرین یا نون سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے، جمع ہے، اور میم جو ہے یہ فائل کی نشانی ہوتی ہے. فائل کی دو نشانی ہے، اگر تین حرفی سے آ رہا ہو تو الف آتا ہے، جیسے فائلن، جائلن، سامعن، ناصرن الف کے ساتھ. لیکن جب یہ جو ہے مزید فی سے آتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، میم کا سرہ لگاتے ہیں. مبشرین، مبشرون، مبشرین، مبشرین، تو یہ جو ہے مبشرین جو ہے کیا ہے، مفعول ہے اور اسم ہے. سوری مفعول نہیں، یہ کیا ہے، نصب کی حالت میں آ رہا ہے، فاعل وہ جو ہے اسم کے طور پہ آ رہا ہے. واو، واو جو ہے حرف، یہاں پہ جو ہے یہ حرف آ رہا ہے. منذرینہ، منذرینہ جو ہے یہ کیا ہے، ڈرانے والے. یہ بھی اسی طرح، اس کا مطلب ہے
انذرا ینذرون سے جو ہے نظر سے جو ہے منذرین کا لفظ جب کیا بنا، یہ فاعل اور مفعول کی صورتیں ہیں، تو یہ فاعل مفعول میں سے کچھ ہوتا ہے۔ واو جو ہے حرف، انزلہ جو ہے وہ مزید فی کا فعل ہے باب فعال سے، ما ہم، ما اسم ہوتا ہے اور ہم جو ہے ضمیر، اسم جو ہے وہ کیا ہے، مرکب اضافی ہو گیا۔ الکتابہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ بالحق کی بھی جو ہے حرف جر، الحق جو ہے وہ اسم جار، یہ جو ہے جار مجرور ہے کیونکہ الحق کی جو ہے مجرور آ رہا ہے۔ لی یحکوما، لی جو ہے یہ کیا ہے، حرف جر، یحکمو، اور یہ جو ہے یحکمو تھا، مضارع کا فعل یحکمو تھا، لیکن لی نے کیا کیا ہے، اس کو نصب کی حالت میں کر دیا۔ وہ جو منصوبات ہیں جو ہتھوڑے والے ہیں، لا لی وغیرہ، یہ وہ والا لی ہے، اس نے آ کے لی یحکمو سے لی یحکما کر دیا، اس نے لی نے اس پہ ایکٹ کیا۔ بینا، بینا جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، ناس جو ہے وہ پھر اسم ہے، جمع ہے انسان کی، اور خاص اسم ہے الف لام سے۔ بین الناس یہ کیا ہے، مرکب اضافی۔ فی جو ہے حرف، ما جو ہے اسم، فی ما اس میں جو باتیں، اختلافو یہ جو ہے کیا ہے، فعل ہے ماضی کا، اختلافہ سے اختلافو جمع غائب کا صیغہ ہے ہم۔ فی ہی جار مجرور ہوا، وا حرف، ما جو ہے یہاں نہیں کے معنی میں، اختلافہ مختلفہ، ما جو ہے یہ اس نے نہیں کے معنی بھی کیا اور اختلافہ ماضی کا فعل ہے۔ فی ہی جار مجرور، اللہ حرف آ رہا ہے، اللہ زینہ اس میں موصولہ ہے۔ اوتو، اوتو ہاں جو ہے یہ ضمیر جڑ کے آیا اوتو کے ساتھ، اوتو جو ہے یہ خاص ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو یہ کیا مجہول ہوگا۔ من جو ہے وہ یہاں پہ میم بعدی، اس کے بعد یعنی اسم کے بعد آ رہا ہے، بعدی جو ہے وہ ظرف ہے، ما جو ہے کے معنی میں آ رہا ہے۔ جا فعل ماضی، جاءت مؤنث کا صیغہ ہے، تاج تانیسی آیا ہوا ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ البینات الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، جمع ہے، الف تار آخر میں، مؤنث کی جمع ہے، بین کی جمع بینات، مؤنث کا اسم ہے جمع کا۔ بغین، بغین جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، دو زبر سے پتہ چل رہا ہے۔ بینا جو ہے یہ اسم ہے، اور ہم جو ہے ضمیر اسم، اور یہ جو ہے مرکب اضافی ہوا۔ فا جو ہے حرف، ہدا، ہدا جو ہے یہ فعل ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، یہ جو ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے، یہ فاعل ہوگا۔ اللہ زینہ اس میں موصولہ۔ آمنو، آمنو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، چار حرفی، آمنا، آمنا سے آمنو باب افعال سے ہے۔ لی، لی جو ہے حرف جر، ما جو ہے اس میں موصولہ لما، یہ جو ہے کیا ہے، جار مجرور ہوا۔ یاد رکھیں جب بھی لی حرف جر آئے گا اس کے بعد ہمیشہ ایک اسم اور مرفوع حالت میں آئے تو پھر ہم کہیں گے جار مجرور ہے۔ اختلافو یہ ماضی کا فعل ہے، اختلافہ باب افتعال سے، غائب کا صیغہ جمع ہم۔ فی ہی، فی حرف جر، ہی جو ہے اسم ضمیر یہ جار مجرور ہوا۔ من الحق کی یہ بھی جار مجرور، من جو ہے حرف، اور الحق کی جو ہے اسم بھی جو ہے حرف، اذن، اذن جو ہے اسم ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آنا ہے، تو یہ اذن جو ہے اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، اور آگے ہی ضمیر آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا، تو یہ کمپاؤنڈ مرکب ہے جس میں مضاف، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو کر بھی حرف جر کے ساتھ مل کر مرکب جاری ہو کر جو ہے وہ فعل جو ہے کس کے ساتھ فعل سے ہو جائے گا، اختلاف، اختلافو، اختلافو فعل جو ہے اس کا جو ہے متعلق ہو جائے گا۔ جب جملہ فعلیہ ہو تو یہ جو جار مجرور یا باقی عبارت ہوتی ہے متعلق فعل ہوتی ہے، جملہ اسمیہ ہو تو متعلق خبر ہوتی ہے، بس یہ ایک موٹی بات ہے۔ واہ جو ہے حرف، اللہ اس میں جلالہ، یہ دیکھیں رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ یہدی مضارع کا فعل ہے۔ من، من جو ہے یہ اس میں موصولہ۔ یشاء مضارع کا فعل ہے، تین حرفی کمزور، شاء یشاء شاء سے۔ الہ حرف جر، صراطن یہ دیکھیں الہ کی وجہ سے جر کی حالت میں جار مجرور ہوا۔ آگے صراطن مستقیم دیکھیں مرکب کے حساب سے جو ہے مرکب توصیفی ہے،
کیونکہ صراط واحد مستقیم واحد، صراط جو ہے وہ کسرہ کی حالت میں، اور مستقیم بھی کسرہ، صراط جو ہے مذکر وہ بھی مذکر، صراط نکرہ یہ بھی نکرہ، چاروں حساب سے تو یہ مرکب توصیف ہے۔ لیکن گرامر میں جب انالائسل کریں گے ہم صراط کو کہیں گے یہ جو ہے صفت اول، اور مستقیم جو ہے اس کی جو ہے صفت ثانی۔ ہم جو ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے، استفہامیہ لفظ ہے، حرف ہے۔ حسب، حسب جو ہے یہ فعل ہے۔ تم، حسب تم یہ ٹیبل سے آ رہا ہے، حسبہ یحسبو، احسب، حسبہ حسبو، حسبتا حسبتو، حسب تم، حسب تم یہ ٹیبل سے آ رہا ہے حسبہ کے۔ ان جو ہے یہ حرف ہوتا ہے۔ تدخلو یہ جو ہے کیا ہے، یہ وہ ان من ما جو تھے ان میں سے آ رہا ہے، جو عامل، یہ عامل ہے، اس نے کیا کیا، تدخلون کا نون اڑا دیا، اس سے پتہ چلا یہ ان جو ہے یہاں پہ عامل ہے۔ الجنہ اسم ہے مؤنث کا، جنت میں۔ وا حرف، لما یہ تعجب کے بارے میں ہوتا ہے اور ابھی تک نہیں۔ یاتی فعل ہے، ضمیر اسم کے ساتھ، اس میں ضمیر جڑ کر آ رہا ہے تو مفعول بھی ہوگا۔ مسلو، مسلو جو ہے یہ اسم ہوتا ہے۔ اللہ زینہ اس میں موصولہ اسم ہے۔ خلو یہ ماضی کا فعل ہے، خلا سے خلو، غائب کا صیغہ ہے، جمع۔ من جو ہے حرف ہے۔ قبلی یہ قبلی جو ہے یہ من کی وجہ سے قبلی ہے، یہ اصل میں قبلو تھا۔ قبلو جو ہے وہ کیا ہے، ظرف ہوتا ہے، تو یہ ظرف ہے، اسم ہے۔ کم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، تو یہ پھر جو ہے کیا ہے، وہی اسی طرح مرکب اضافی ہو کر جو ہے مجرور ہو کر جو ہے من حرف سے مل کر جو ہے جار مجرور ہو کر متعلق کے فعل خلو ہو جائے گا۔ ہلو ٹھیک مستا، مس، مست، مستقبل مست ہم، یہ خاص کنسٹرکشن ہے، دیکھیں مست یہ فعل ہے لیکن تا اس میں تا تانیسی آ رہی ہے، مونس کی تا آ رہی ہے، ہم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ مل رہا ہے، اور جو میم پہ پیش ہے یہ جو ہے وہ اجتماع ساکنین کا میم ہے، کہ جب کم اور ہم کو آگے ساکن لفظ سے ملاتے ہیں تو پھر جو ہے پیش دے کر ملاتے ہیں۔ آگے دیکھیں البساؤ میں لام ساکن ہے، ہم میں میم ساکن ہے، جب میم ساکن جب دو اجتماعی ساکنین ہو گئے، اگر وہ ہم کم والا ہے پہلا حرف تو پھر جو ہے اسے پیش دے کے ملاتے ہیں۔ تو یہ میم کے دوسرا پیش جو ہے وہ اس کا تجوید کا ہے، اس نے ان کو ملانے کے لیے دیا۔ واو جو ہے البساؤ یہ اسم ہے، اور واو حرف ہے۔ الدراؤ یہ بھی اسم ہے، یہ البساؤ الدراؤ یہ جو ہے ہمراؤ اس کے وزن پہ آ رہے ہیں، مونس کے لفظ ہوتے ہیں، یہ مونس کے صفتیں ہوتی ہیں۔ واو واو جو حرف ہے۔ زلزلو، زلزلو خاص لفظ ہے، کیوں، پیش سے ظاہر ہو رہا ہے۔ زلزلو، زلزلی جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہ آ رہا ہے مجہول، مجہول کے وزن پہ آ رہا ہے، ماضی مجہول مزید فی کا ہے۔ حتی، حتی جو ہے یہ حرف ہے۔ یقولون مضارع کا فعل ہے، یہ تھا یقولو، یقولو، حتی نے کیا کیا، اس کا لام کا جو ہے وہ کیا چینج کر دیا، کیوں، حتی حرف جر بھی آتا ہے، حتی جو ہے وہ بطور عامل بھی آتا ہے، جب عامل آتا ہے تو یہ جو ہے نصب دے دیتا ہے، یہ نصب نواسب میں سے ہوتا ہے، جب ہم وہ نواسب پڑھ رہے تھے تو اس میں جو الفاظ تھے ان میں یہ ایک حتی بھی تھا۔ الرسول اسم ہے، الف لام سے خاص، واو حرف، الذین اس میں موصولہ، آمنو یہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا، ماضی کا آمنا سے آمنو، مزید فی کا جو ہے چار حرفی فعل باب افعال سے صیغہ غائب کا ہے، جمع ہم کو ظاہر کرتا ہے، ما جو ہے وہ ظرف ہے، اسم ہے، وہ ضمیر، تو یہ کیا ہے مرکب اضافی ہوا۔ متا یہ جو ہے وہ اس میں سے آتا ہے اسماء استفہام، اسماء استفہام میں متا بھی آتا ہے۔ متا نصر اللہ، نصر جو ہے یہ اسم ہے، مصدر ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، نصر اللہ یہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کیوں، نصر اسم، اور اسم کے بعد اگلا اسم اگر مجرور آئے تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ مضاف۔ اعلی، اعلی، اعلی خبردار، یہ جو ہے اسم وہ جو ہے حرف ہے، انا جو ہے حرف، نصر دیکھیں انا جو ہے عامل ہے، اس نے کیا ہے نصرو کو نصر کر دیا، اللہ اس میں جلالہ، اس کا مطلب نصر بھی اسم اور جو اللہ اسم، تو یہ مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ عموماً عام طور پہ یہ اسی طرح آتا ہے،
کہ حرف جر کے بعد جو ہے مضاف اور پھر مضاف علیہ اور پورا تینوں کا کمپاؤنڈ مل کر جو ہے کیا بنتا ہے، جار مجرور ہو کر جو ہے وہ فعل کے ساتھ جو ہے اس کا جڑ جاتا ہے، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو خبر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ قریبن، قریبن یہ جو ہے خبر ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے، اسم ہے۔ یسعلون کا، یسعلون، یسعلون یہ کیا ہے، مضارع کا فعل ہے، سالہ سے یسعلو اور یسعلون غائب کے جمع کا صیغہ ہے۔ کا جو ہے یہ سامنے والے کی ضمیر آ رہی ہے، جو ہے مفعول بھی ہوگا۔ ما جو ہے جو کے معنی میں آ رہا ہے، اس میں موصولہ ہے اسم، ماذا جو کچھ، ینفقون مضارع کا فعل ہے، نفقہ ینفقو انفق تین حرفی جو ہے ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ کل کہہ دیجئے، یہ امر ہے کالا یقولو کا، ما جو ہے جو یہ اس میں موصولہ، انفقتم، انفقتم یہ جو ہے وہ ٹیبل سے آ رہا ہے، انفقا ینفقو انفق، انفقا انفقتم انفقتم یہ اس میں سے آ رہا ہے۔ من جو ہے حرف ہے، خیرین یہ جو ہے دیکھیں اسم ہے، دو زیر سے پتہ چل رہا ہے، اور من کی وجہ سے یہ جر کی حالت میں ہے کیونکہ یہ جار مجرور ہے، من جو حرف جر ہوتا ہے۔ فا جو ہے، فا کیا ہے، یہ حرف ہے، فا کو ہٹا دیں، یہ ہو گیا للوالدین، للوالدین میں لی جو ہے حرف جر، لی کو ہٹائیں گے تو یہ الوالدین الف لام سے پتہ چلے گا اسم ہے، جمع کا ہے، اور جو ہے لی کی وجہ سے الوالدین یہ جو ہے زیر کی حالت میں آ رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے۔ واہ حرف ہے، الاقربین بینا یہ جو ہے اقربونا اقربینا اقربینا تو یہ ہے والاقربین، تو یہ جو ہے اس میں کیا ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ جی سر یہ من کی وجہ سے مجرور ہوگا، من خیرن للوالدین والاقربین۔ اس مین کو جب آپ لائیں گے تو درمیان میں لی نہیں کھڑا ہوا، جی ٹھیک ہے، پھر تو یہ منصوب بنے گا سر۔ وہ لی بھی سر وہ حرف جر ہی ہے، یہ بھی وہ بھی حرف جر ہے، حرف ہاں جر ہے تو لیکن آپ مجرور ہی من ہے۔ کو کیوں لا رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہاں پہ ہے، آپ اتنی دور سے جو ہے ایک گدھے کو کھینچ کر لا رہے ہیں جبکہ گدھا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، نہیں لی ہوگا سر، للوالدین۔ جی جو قریب کھڑا ہے اس کا کان پکڑو اور اس پہ بوجھ لاد دو۔ وہاں جو ہے حرف الیتامہ اسم ہوا، اور یہ جمع ہے یتیم کی جمع یتامہ، واو حرف المساکین، المساکین یہ جو ہے واو کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اصل میں شروع ہوئی تھی بات فا سے، کیوں فا جو ہے یہ استنافیہ ہوگا یا رابطیہ ہوگا، اس کا مطلب پچھلی والی عبارت کو چھوڑ کے یہاں سے ہم عبارت کو پکڑیں گے۔ فا کے بعد لی جو ہے، اس لی نے والدین جو ہے اس پہ جو بھی حرکت دی ہے جر کی، اب وا آگے عطف ہو رہا ہے الاقربین، یہ بھی اسی کے لی کے اوپر جا کے چڑھے گا، والیتامہ یہ بھی جا کے اس پہ جو ہے عطف ہوگا، والمساکین یہ بھی ہوگا، یعنی یہ تینوں چاروں جو ہے جا کر لی کے اوپر عطف ہوں گے، کیونکہ لی سے پہلے فا کھڑا ہوا ہے، فا جو ہے من کو نہیں آنے دے گا، فا نے جو ہے راستہ روکا ہوا ہے، بلاک کر دیا ہے، پولیس والا ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آگے ٹریفک نہیں جا سکتی، اب ٹریفک وہی جائے گی جو لی کے ساتھ ہے۔ لی کے ساتھ کیا الوالدین ہے، اقربین ہے، یتام ہے، مساکین ہے۔ منسٹر صاحب جا رہے ہیں، اس کے ساتھ سیکٹری بھی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایم این اے بھی جا رہا ہے، پی ایم این اے بھی جا رہا ہے، فلانا بھی جا رہا ہے، یہ ساری گاڑیاں اس کے ساتھ جائیں گی، باقی ٹریفک کو فا نے روک لیا۔ آگے چلیں جی، یہ سارے مجرور ہوں گے نا سر، لی کی وجہ سے۔ بس یہ تو ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، آپ لوگوں نے آج کرنا ہے، میں نے تھوڑی کرنا ہے، میں نے تو صرف ترجمہ بتانا ہے۔ اور ابن، ابن جو ہے وہ اسم ہے، السبیلی جو ہے کیا ہے، یہ مجرور حالت میں آ رہا ہے، تو ابنی جو ہے یہ خود بھی اس میں آ رہا ہے جر کی حالت میں، کیوں؟ پیچھے لی نے سب کو جو ہے وہ واو کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پورا قافلہ ایک ہی کانوائی میں چل رہا ہے، دائیں بائیں ان میں سے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، سب ایک ہی لائن میں چلیں گے، کیوں؟ آگے منسٹر صاحب کی گاڑی کھڑی ہے جس پہ لی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ واہ جو ہے حرف، ما جو ہے جو، تفعلو یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، تفعلون تھا، مان جو ہے یہ جو آیا ہے اس نے آ کے جو ہے اس کا کیا کر دیا، نون اڑا دیا،
ماں جو ہے موصولہ یہاں پہ جو ہے نا من ماں جو ہوتے ہیں وہ آ کے عامل ہے. من جو ہے حرف، خیرین جو ہے یہ پھر جو ہے جر کی حالت میں ہو گیا. فا حرف ہوا. ان اللہ، انا جو ہے وہ عامل ہوتا ہے انا کا جملہ. اللہ جو ہے اس میں جلالہ انا کا اسم ہو گیا منصوب. بی جو ہے حرف جر، ہی ضمیر، تو یہ کیا ہے جار مجرور ہو گیا. یار نہیں۔ اور آگے علیمن یہ جو ہے اس کی خبر ہوگی انا کی. انا کا اسم اللہ، خبر وہ، بھی ہی جو ہے یہ متعلق خبر ہوگا، علیم سے متعلق ہو جائے گا. یہ کیوں؟ یہاں پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے. فانا، یہ جو انا کا جملہ ہوتا ہے کانا کا ہوتا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے انا میں اس میں فائل اسم انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کانا میں جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ہوتے جملہ اسمیہ ہے. تو لہٰذا اس لیے جو ہے یہ متعلق خبر ہوا. یہاں تک تھا میرا کام. اب آپ لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے. ہاں جی، کس کی باری ہے؟ کون تیار ہے قربانی کے لیے؟ سر میں کروں؟ کیجئے جی. ہاں شروع ہو جائیں. یہ پہلا ہے. بسم اللہ چل الرحمن وَزُيَّنَ اعوذ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنْ. یہاں تک کیجئے اس کا تجزیہ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینا، سر یہ فعل ماضی اور مجہول ہے اور مبنی علی الفتح ہے. فتح ظاہرہ، ظاہر ہو رہی ہے. فتح ظاہرہ ہے جی. ٹھیک. اس پہ فتح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو زینا جو ہے فعل ماضی مجہول جو ہے مبنی علی الفتح الظاہرہ. للذین، سر یہ جار مجرور ہے، لی حرف جر ہے، اور اللہ زینہ جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے، اور یہ بھی سر مبنی ہے علی الفتح الظاہرہ. کفرو جو ہے سر یہ صلۃ الموصول ہے، اور یہ سر جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور یہ مبنی علی الضمہ ہے. اور اس میں سر جو واو ہے وہ جو ہے یہ فائل ہے جو کہ ہم کی طرف دلیل کر رہا ہے کفرو میں. الحیات دنیا، یہ سر جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. اور سر زینا چونکہ مجہول تھا تو یہ الحیاتو جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے، اور یہ معرفہ میں ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے. چاروں لحاظ سے الحیات دنیا ایک جیسے ہیں. یہ سر الحیاتو جو ہے نائب الفاعل ہے اور مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے. اور الدنیا جو ہے وہ سر اس کی صفت ہے، اور یہ سر مبنی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ الحیاتو کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن اس میں دمہ جو ہے وہ سر مقدرہ ہوگا کیونکہ الحیات محلن جو ہے یہ مرفوع ہے محلن. ٹھیک ہے سر. آپ پورا کر لیجئے پہلے. جی سر. وا یسخرون، سر وا جو ہے وہ سر یہاں سے جو ہے جملہ نیا شروع ہو رہا ہے، تو یہ حرف استناف ہے. اور یسخرون جو ہے سر یہ فعل مضارع ہے، اور یہ سر مرفوع ہے بثبوت نون جو ہے اس کی وجہ سے. اور سر یہ اس میں جو واو ہے وہ سر فائل ہے جو دلیل دے رہا ہے ہم کی طرف. من الذین، سر یہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے، الذین دوبارہ سے اس میں موصولہ ہے، اور یہ بھی مبنی ہے بالفتح الظاہرہ. آمنو جو ہے سر یہ صلۃ الموصول ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ سر جو ہے مبنی ہے بالضمہ ظاہرہ، اور اس میں جو واو ہے وہ فائل ہے جو کہ دلیل دے رہا ہے اس کی طرف، ہم کی طرف. کس میں؟ آمنو میں سر جو ہے. اچھا چلے ٹھیک. جی سر.
اور والذین جو ہے واو جو ہے اس میں وہ یہاں سے دوبارہ جو نئی روایت شروع ہو رہی ہے تو یہ بھی واو استنافی ہے، الذین اس میں موصولہ ہے، مبنی الضمہ الفتح، مبنی الفتح ظاہرہ ہے، اتقو، سر جو اتقو ہے یہ سر فعل ماضی ہے، مبنی علی الضمہ ہے، اور اتقو میں جو ہے یہ مبنی مبنی فتح ہوگا نا سر، ان کے اس پہ زبر ہے. آپ بولتے جائیے ڈاکٹر صاحب. جی بلکہ ٹھیک ہے سر، یہ فعل ماضی مبنی الضمہ مقدرہ ہوگا، اور وہ جو اس میں ہے وہ فائل ہے جو کہ دلیل دے رہا ہے ہم کی طرف. فوقا ہم یہ سر جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. فوقا جو ہے وہ اس میں ظرف مکان ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور فوق ہم یہ سر جو ہے یہ آ، مرفوع حالت میں ہے. فوق ہم جو ہے آم، سر یوم جو ہے یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے، اور القیامتی جو ہے سر یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، اور یوم جو ہے چونکہ اس سے ظرف مکان ہے تو یہ مفعول فیہ بھی ہوگا. ہم، واللہ وا جو ہے سر یہ حرف عطف ہے، اور اللہ جو ہے سر وہ یرزقو کے لیے فائل ہے، اور یہ مقدم ہو رہا ہے، اور چونکہ پہلے آ رہا ہے تو یہ یہاں سے پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا اللہ. اور یرزقو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہ مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ. یرزقو جو ہے من جو ہے وہ اس میں موصولہ ہے، اور یشاء جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور یہ سر جو ہے یہ جو ہے مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ بغیر حساب. یہ سب بغیر جو ہے یہ جار مجرور ہے، بھی حرف جر ہے، اور غیری جو ہے یہ میرے خیال میں مصدر ہے سر، اور حساب جو ہے یہ غیری جو ہے یہ مضاف ہے لیکن مجرور اس لیے کہ بغیری کی وجہ سے، اور حسابن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. چونکہ بغیری جو ہے وہ مجرور حالت میں تھا تو اس وجہ سے یہ بھی یہ چونکہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے یہ مجرور ہے بغیر حساب. سر یہاں تک آیت تو ہو گئی سر. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ اس کا کسی بھی فعل کا وہ بتاتے ہیں حالت کہ آیا یہ جو ہے ظاہرہ ہے یا جو ہے معذوفہ ہے یا پھر جو ہے مقدرہ، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر اس پر علامت ظاہر صحیح. ہے تو ہم کہیں گے علامت ظاہرہ رفع ہے تو وہ دمہ ہوگا، وہ جو ہے منصوب ہے تو فتح ہوگا، اگر وہ مجرور ہے تو کسرہ ہوگی، یہ ہوگی ظاہرہ. اسی طرح اگر وہ ظاہرہ نہیں ہے تو وہاں بریکٹ میں بڑی بریکٹ لکھی ہوگی، اگر وہ اس بڑی بریکٹ میں صرف کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو ہے معصوف ہے. لیکن اگر بڑی بریکٹ میں ایک نیچے جو ہے ڈیش دے کے اس کے اوپر کوئی علامت لکھی ہے وہ ہوگا مقدرہ. تو یہ جو ہے یہ تین جی سر، چیزیں. جس طرح یہ جی اتقو ہے یہ اصل میں دمہ مقدرہ ہے، اس سے ہاں پہلے بڑی بریکٹ ہے. ہاں، جی بڑی بریکٹ کے علاوہ اس میں نیچے اگر ڈیش ہے تو وہ مقدرہ کو ہوگا، اگر ڈیش نہیں ہے اور لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا نون لکھا ہوا ہے، بڑی بریکٹ ہے اور اس میں نون لکھا ہوا ہے، ہم کہیں گے نون معذوفہ، کہ اس کو معذوف کر دیا ہے، اس سے پہلے کوئی عامل کوئی چیز آئے اس نے اسے حذف کر دیا ہے، اسے ہٹا دیا، اسے کاٹ دیا، اسے ختم کر دیا. اور مقدرہ یہ ہوتی جی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آئے گی، وہ تو اس کے تقدیر میں ہے. جیسے عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ، وہ اس کے مقدر میں ہے کہ یہ جس مقام پہ آئے گا وہی جو ہے اس پہ علامت ہوگی.
رفع کی مرفوعات میں آ رہا ہے تو رفع وہ دمہ ہوگا، اگر جو ہے منصوبات کی جگہ پہ کسی لفظ کے جگہ آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ جو ہے نصب ہوگی، اور اگر جو ہے وہ جر کے مقام پہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ جر ہوگی مقدرہ۔ تو یہ تین اصطلاحات ہیں، ظاہرہ، اور جو ہے وہ حذف ہونا، مقدرہ، مضاف، اور جو ہے تیسرا جو ہے معصوم، مقدرہ، مقدر مقدرہ، معزوفہ، مقدرہ ٹھیک، اور ظاہرہ، یہ تین لفظ۔ اور یہاں یہ تین طرح کی بریکٹیں استعمال کرتا ہے۔ اگر جو ہے چھوٹی بریکٹ ہو اور اس میں جو ہے ایک ڈیش کے اوپر زبر زیر پیش لکھا ہو تو وہ ہوگا ظاہرہ، فتح ظاہرہ، دمہ ظاہرہ، کسرہ ظاہرہ یا سکون ظاہرہ۔ اور اگر جو ہے وہ بڑی بریکٹ ہے اور اس میں ڈیش ہے تو پھر ہوگا مقدرہ۔ اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے بڑی ڈیش ہے اور اس میں نیچے بڑی بریکٹ کے اندر ڈیش نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے معزوفہ، معزوف ہے، عامل ہوگا اس سے پہلے۔ تو یہ جو ہے اس کا وہ تھا ایک پوائنٹ۔ اور دوسرا یہاں پہ چونکہ آ گیا ہے یہ مجہول، تو جب مجہول آئے گا تو وہاں پہ نائب فاعل کا ذکر ہوگا، اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں خبر دیکھی جائے گی ہے یا محذوف ہے خبر، یعنی خبر جو ہے وہ اس میں حاضر ہے یا غائب ہے یہ۔ اور اگر جملہ فعلی آئے گا تو اس میں فاعل کو دیکھیں گے، فاعل ظاہر ہے نہیں ہے ظاہر، تو پھر جو فعل کی اپنی جو ہے علامت ضمیر ہے اس علامت ضمیر کی مدد سے جو ہے فاعل کو ڈھونڈیں گے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ریگارڈنگ جو ہے جملہ اسمیہ، فعلیہ، اور یہ علامات جو فعل کی آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔ چلیں جی اگلا کون ہمت کرے گا؟ سر میں ہی کروں دوبارہ؟ نہیں نہیں، کسی اور کو بھی موقع دو، سارا آپ نے ٹھیکہ توڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ ہاں بھائی، کدھر گئے وہ بڑے بڑے استاد سارے؟ سمن بکمن عمن فهم لا یرجعون۔ کانا فعل ماضی مبنی، اس میں علامت کیا ہے مبنی ہونے کی؟ علامت فتح ظاہرہ، دیکھیں بریکٹ میں، چھوٹی پتہ بریکٹ میں ظاہرہ لکھا ہے۔ الناسو، یہ جو ہے اسم و کانا ہو گیا، کیونکہ کانا کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اور جو ہے رفع کی حالت میں ہے تو کان اللہ، دیکھیں کان اللہ غفورا، اسم و کانا جو ہے رفع ہوتا ہے۔ امتن، امتن جو ہے یہ کیا نصب، کان اللہ غفورا، خبر جو ہوتی ہے اس کی نصب، تو یہ امتن جو ہے خبر ہوگی۔ تو ابھی ہمیں تین چیزیں مل گئی، کانا کا فعل مل گیا، اس کا اسم مل گیا، خبر مل گئی۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس عبارت میں ہوگا وہ متعلق کے خبر ہو جائے گا۔ متعلق آگے کیا آتا ہے؟ واحد، یہ امتن کے ساتھ جو ہے چونکہ مرکب ہو رہا ہے صفت کی شکل میں، تو یہ جو ہے پورا خبر کا حصہ بن جائے گا کہ یہ اس کی صفت ہے۔ آگے فبعثا، یہ تو فعل ہی دوسرا آگے، لہذا یہ جملہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ کان الناس امتن واحدتن، یہ جو ہے کانا کا جملہ ہو گیا، اس میں آپ کو کانا کا فعل مل گیا، اس کا جو ہے وہ اسم مل گیا، اس کی خبر مل گئی، اور متعلق کے خبر جو ہے آپ کو جو ہے وہ صفت نعت اور منعوت کی شکل میں یا موصوف اور صفت کی شکل میں آپ کو جو ہے خبر سے متعلق مل گیا۔ اب بعثا سے دوسرا جملہ شروع کرتے ہیں۔ فا بعثا، فا جو ہے حرف عطف، یعنی نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ بعثا فعل، اس کا مطلب جملہ فعلیہ شروع ہو گیا، فعل ہمیں مل گیا۔ آگے اس کے فوراً بعد اللہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں، وہ جو ہے رفع کی حالت میں، تو یہ اسم وہ جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، فعل مل گیا، فاعل مل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ مفعول دیکھتے ہیں، مفعول ہوتا ہے منصوب، النبیین، یہ منصوب ہے تو یہی مفعول بھی ہو گیا۔ مفعول بھی جو ہے اس کے ساتھ مبشرین جو ہے وہ حال ہے، یہ کیونکہ رفع کی حالت میں ہے، یہ حال میں آ رہا ہے، اس حال میں، تو لہٰذا یہاں تک یہ پورا جملہ فعلیہ ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، فبعث میں فا جو ہے وہ تو ہو گیا عطف، نیا جملہ شروع کرنے کا لفظ، باسا فعل ہوا، اللہ جو ہے فاعل ہوا، النبینا جو ہے مفعول بھی فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ، مبشرینہ کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے۔ وہ جو ہم نے مرفوعات پڑھے تھے 13، ان مرفوعات میں سے ایک حال بھی تھا،
تو یہ یہاں پہ مبشرینہ اس حال میں کہ خوشخبری دے رہے ہیں. یہ آپ کو لیٹ سمجھ آئے گا کہ اس کو کیوں حال کہا گیا، اس کو تمیز کیوں نہیں کہا گیا، اس کو مستثنا کیوں نہیں کہا گیا، اس کو جو ہے کوئی مفعول کیوں نہیں کہا گیا، کیونکہ مرفوعات 13 میں جو ہے 5 تو مفعول بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی. ابھی فی الحال آپ یاد کرنا شروع کریں کہ اچھا آپ نے اس میں فعل پہچان لیا، فاعل پہچان لیا، مفعول بھی پہچان لیا. اچھا یہ لفظ جو ہے یہاں پہ جار مجرور آ رہا ہے، یہ متعلق ہے جو ہے وہ فعل ہو گیا. جملہ اسمیہ تھا، متعلق خبر ہو گیا. یہ اتنا اتنا پہچاننا شروع کریں، اور جو خاص خاص لفظ آتے ہیں ان کو نوٹ کر لیں. اچھا یہ فلاں ہے، جیسے مبشرینہ اس نے کہا یہ حال ہے. کیوں حال ہے ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. آگے دیکھیں جی، وا منذرینہ، سر یہ یہ عطف ہو رہا ہے. حال النبیین کا، جی یہ سر حال النبیینہ کا ہوگا، جی مبشرینہ. ہاں. تو اس کے بعد ہے وہ منذرینہ، واو جو ہے عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ النبیینہ پہ عطف ہوگا. یہ مبشرینہ کی طرح یہ جو ہے عطف اس کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا، مبشرینہ و منذرینہ یعنی دونوں جو ہے. وہ انزلہ، اب وہاں سے جو ہے آگے انزلہ ماضی کا فعل ہو گیا، یہ ایک نئی جملہ شروع ہو گیا. وہ اور عطف کیا؟ انزلہ فعل ماضی مبنی اللہ، دیکھیں دمہ، یہ جو ہے فتح ظاہرہ، فتح ظاہرہ چھوٹی بریکٹ ہے اس میں زبر دی ہوئی ہے، اور لام پہ آپ کو زبر آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل ماضی مبنی علامت جو ہے کیا ہے؟ فتح ظاہرہ. فتح ظاہرہ. اس کے بعد آگے چلیں، آگے کیا ہے؟ ماہم، ما جو ہے یہ تو ظرف ہوتا ہے، ماہم یہ ظرف ہے، اور ہم جو ہے ضمیر، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہو گیا. الکتابہ یہ جو ہے پھر ساتھ ہی میں جو ہے یہ مضاف ہو گیا. الکتابہ مفعول بھی ہے، بالحق کی جار مجرور ہے. آگے پھر جو ہے لی یحکمو نیا فعل. اس نئے فعل تک یہاں تک دیکھیں، پیچھے پھر جائیں، فائل دیکھیں، ہمیں فائل نہیں نظر آیا تھا. شروع ہوتا جملہ فبعثا، اللہ فائل تھا، فائل تو مل گیا تھا، النبیین مبشرین ومنذرین وانزلہ. ہاں یہاں انزلہ سے شروع ہوا تھا اگلا جملہ، اس کا فائل نہیں ملا تھا. انزلہ فعل، معہم یہ جو ہے کیا ہے؟ اس کے معنی میں آ رہا ہے مفعول فی ہی کے. ما جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف جو ہے وہ ہمیشہ مفعول فی ہوتا ہے، یاد رکھیں، فائل نہیں بنتا، تو لہٰذا یہ مفعول بھی ہو گیا. الکتابہ یہ پھر جو ہے مفعول بھی ہی ہے، اور جو ہے بالحق کی جار مجرور ہے. لیحکمو یہاں سے نیا فعل ہو رہا ہے، تو یہاں تک انزلہ سے لے کر کوئی جو ہے فائل ہمیں نہیں ملا. جب نہیں ملا تو ہم انزلہ پہ جا کے فائل نکالیں گے. علامت جو ہے ضمیر، اس میں علامت ضمیر ہے ہی نہیں، 3 حرفی ہے، وہ جو ہے انزلہ 4 حرفی ہے، آخری زبر وہ ہوا کو ظاہر کر رہی ہے، تو ہوا جو ہے اس کا فائل. جب بھی جملہ فعلیہ آئے گا آپ نے فعل کے بعد فوراً فاعل اور مفعول ڈھونڈنا ہے. فاعل مفعول مل گیا تو اس کے بعد جتنی چیزیں ان کو متعلق فعل کر دیں. جملہ اسمیہ ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے کیا ہے؟ مبتدا اور جو ہے اس کی خبر. مبتدا اور خبر جب مل گئی اس کے بعد جتنا پورشن ہے، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو متعلق کر دیں خبر. یہ ہے طریقہ. آگے چلیں جی، لے یحکمو، یہاں سے فعل مضارع کیا ہے؟ اچھا ہاں، یہ اس کے جو ہے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. جب بھی فعل مضارع آئے گا اس کے ساتھ یا تو را لکھا ہوگا، را لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے مرفوع، یا پھر نون لکھا ہوگا، نون کا مطلب ہے منصوب، یہ منصوب کی علامت ہوتی ہے. اور یا پھر جیم لکھا ہوگا مجرور. اگر فا داد را لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے مجزوم. فعل مضارع مرفوع. اور اگر جو ہے اس کے ساتھ نون لکھا ہے جیسے یہاں پہ فعل مضارع منصوب، اور اگر جیم لکھا ہے فعل مضارع مجرور مجزوم سے. مجزوم. اور اندر بریکٹ میں جو ہے اس کی علامت دی ہوگی. رفع ہے تو وہ کیا ہوگا؟ لکھا ہوا ہے جی رفع ہے تو دمہ. اب جو دمہ ہے یا تو ظاہرہ ہوگا، یا جو ہے وہ معذوفہ ہوگا، یا پھر جو ہے مقدرہ ہوگا. اسی طرح یہ یہاں پہ نون منصوب ہے تو یہ کیا ہے؟ نصب کی علامت کیا ہوگی؟ نصب کی علامت جو ہے ظاہرہ ہو سکتی ہے، دیکھیں یہاں فتح ظاہرہ ہے، یا پھر معذوفہ ہوگی، اڑایا گیا ہوگا، اور یا پھر جو ہے مقدرہ ہوگی. اسی طرح اگر جر آ رہا ہے، جیم، جیم جو ہے وہ
مجزوم، مجزوم جب کریں گے تو کیا ہوگا، وہاں پہ علامت سکون ظاہرہ ہوگی، یا پھر جو ہے معزوفہ ہوگی، یا پھر جو ہے مقدرہ ہوگی۔ یہ تین لفظ جو ہے پکے کر لیں، ظاہرہ، محذوفہ اور مقدرہ۔ اور یہ تین طرح کی بریکٹیں ہیں، چھوٹی بریکٹ آ رہی ہے تو ظاہرہ، بڑی بریکٹ آ رہی ہے تو وہ جو ہے کیا ہوگی، محذوفہ۔ لیکن اگر بڑی بریکٹ میں نیچے ڈیش آ رہی ہے جیسے یہ ظاہرہ میں آ رہی ہے، تب وہ کیا ہوگی، محذوفہ۔ اور جو اس کے اوپر علامت لکھی ہے اسی علامت کو ہم بیان کریں گے۔ وہ زبر ہے تو فتح، پیش ہے تو دمہ، سکون ہے تو سکون یا جذب۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، بین الناسی، یہ جو ہے بینا جو ہے وہ رفع کی حالت میں یہ مفعول فی ہو گیا، کیوں، بینا جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف جتنے بھی ہوں گے مفعول فی بنیں گے۔ الناسا یہ جو ہے مضاف آ گیا، بینا کا مضاف ہے۔ فیما، فیما جو ہے یہ پھر جار مجرور۔ مختلف نیا فعل ہے تو اب نیا فعل ہے تو واپس جائیں، لے یحکمو میں ہمیں فعل مل گیا مضارع کا، بینا جو ہے مفعول بھی ہو گیا، الناس جو ہے مضاف الیہ ہے بینا کی وجہ سے، فی ما یہ جار مجرور، تو کیا ہے، فاعل نہیں ملا، فعل مل گیا، مفعول فی ہی یعنی مفعول بھی ایک مل گیا، اور جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے اس کا تعلق جو ہے فعل سے بھی ہو گیا، فی ما جار مجرور ہو کے فعل متعلق بھی ہو گیا، فاعل نہیں ہے۔ یا فاعل نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو دیکھیں گے فعل کو، لے یحکما، یہ تھا یحکمو، یا کا صیغہ ہے غائب کا واحد کا، تو لہٰذا اس میں فاعل کیا ہوگا، ہوا۔ فاعل کیسے پکڑتے ہیں، علامت ضمیر سے۔ علامت ضمیر کیا ہوتی ہیں، وا، تا، تم، تی، نا، اور جو ہے نون مشدد، یہ ہوتے ہیں۔ اور جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، جو غائب کا پہلا صیغہ تین حرفی ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، اس کے آخر میں زبر کی علامت ہوا کو ظاہر کر، ضمیر علامت اس کی یہی ہے زبر، اس کو پھر ہوا سے لیتے ہیں۔ جیسے یحکمو مضارع، حکامہ سے یحکمو مضارع کا پہلا صیغہ آیا، پہلا صیغہ ہے تو اس میں ہوا ہوگا، تو اس میں فاعل جو ہے ہوا۔ آگے چلیں، اختلفو، یہ پھر جو ہے اب دیکھیں فعل ہے، اس کو کیسے پکڑیں گے، فعل ماضی مبنی، آگے دیکھیں چھوٹی بریکٹ میں پیش لکھا ہے تو کیا ہے، ظاہرہ۔ اب ظاہرہ جو ہے یہ کیا ہوگا، فعل ماضی مبنی کس حالت میں ہے، پیش آ رہا ہے، مرفوع، مرفوع، دمہ، دمہ دمہ ظاہرہ، مرفوع۔ علامت دمہ ظاہرہ ہوگی۔ آگے جو ہے واو جو ہے یہ تو ہوتا ہے فاعل کی نشانی، یعنی علامت ضمیر ہے واو۔ اب آگے دیکھیں، یہ تھا اختلفون، نون اس کا اڑا ہوا ہے، نون اس کا حذف ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم جو ہے اسے لیں گے کیا، اختلفو، اختلافہ سے اختلفو، غائب کا جمع ہم جو ہے یہ ہم کی ضمیر آ جائے گی، فی ہی، فی جو ہے جار مجرور متعلق فعل اختلافہ، واو جو ہے وہ حالیہ۔ اب یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری علامتیں ایک دم یاد ہو جائیں کہ یہاں یہ معذوف آ رہا ہے، یہاں جو ہے استنافیہ آ رہا ہے، یہاں پہ یہ حالیہ آ رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے واپس جانا پڑے گا، اور جو مرفوعات، منصوبات جو آپ نے پڑھے ہیں اور جو ان کی علامتیں وہ آپ کو رٹنی پڑیں گی، وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ حال آئے گا تو یہ ہوگا، استثناء مستثنیٰ آئے گا تو یہ ہوگا، اگر فاعل آئیں گے تو یہ علامتیں ہوں گی، اس طرح ہوگی۔ ادھر سے آپ کو پتہ چلے گا یہ واو آئے گا تو یہ استنافیہ ہوگا، یہ عطف ہوگا، یہ حالیہ ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ وہاں سے آپ کو یاد کرنی پڑیں گی۔ یہاں پہ صرف آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے، اچھا یہ ہے واو، یہاں پہ حالیہ۔ ماں جو ہے یہ حرف جو ہے نفی ہے، یہاں پہ نفی آیا، کیوں، آگے فعل آ رہا تھا مختلفہ، مختلفہ میں دیکھیں فا پہ زبر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ماضی کا فعل ہے، فعل ماضی مبنی، اور جو ہے علامت جو ہے اس کی کیا ہے، مبنی ہونے کی، یعنی مرفوع ہونے کی کیا ہے،
فتح ظاہرہ ہے۔ اب جب یہ فتح ظاہرہ آ رہا ہے تو یہ جو ما ہے یہ نفی ہے، اگر یہ نفی نہ ہوتا تو یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لاتا، ماضی میں تو خیر تبدیلی آتی نہیں، مضارع ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیتا، تو یہ نفی کے معنی میں آیا۔ فی ہی جار مجرور ہے، الا حرف استثناء ہے، یہ آتا ہی الا آتا ہی ایز سچ الا ہی آتا ہے حرف استثناء، اور جو ہے اللہ زینہ فاعل ہے، اوتو فعل ماضی مبنی، علامت جو ہے دمہ ظاہرہ، اس پہ پیش ظاہر ہے، واو جو ہے یہ اس کا جو ہوگا، کیونکہ اوتو جو ہے پیش سے شروع ہو رہا ہے، یہ مجہول ہے تو اس میں فائل نہیں ہوگا، نائب فائل ہوگا، نائب فائل جو ہے واو کی شکل میں اوتو سامنے والوں کا صیغہ ہے تو انتم کو ظاہر کرے گا۔ مم بادی، مم جو ہے اس میں دیکھیں، اس میں اسی میں اوہو میں یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، یہ مفعول بھی ہے کیونکہ فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ مم بادی جار مجرور، ما حرف مصدریہ، جاءتہم مصدریہ وہ ہوتا ہے جو فعل کو مصدری معنی دے دیتا ہے، جاءت یہ ہم، جاءت ہم، یہ ہم جو ہے ضمیر جڑ کے آئی ہے، جاءت جو ہے یہ فعل ہے، یہ جو فعل ہے جب ما مصدریہ ہوگا تو یہ فعل کے مصدر اسمی معنی دے گا، اسم کے معنی میں دے گا، جیسے جا، جاؤ، جیتا، جاءت، جئنا اور جات، یعنی مصدری معنوں میں لے جائے گا، فعل ماضی مبنی فتح علامت جو ہے وہ ظاہرہ ہے، اور جو ہے تا جو ہے یہ تانیث کی ہے، جاءت تا ثانیث جو ہے یہ مؤنث کی علامت، مؤنث ہونے کو ظاہر کر رہی ہے، اور ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ہم کا یہ ہو جو ہے نا یہ مفعول بھی، البینات یہ جو ہے اسم ہے، اسم ہو کے دیکھیں، جاءت فعل تھا، ہم ضمیر مفعول بھی ہی، اس کے بعد ایک پہلا لفظ جو آ رہا کیا ہے، مرفوع، فعل کے بعد جب بھی مرفوع اسم آئے گا وہ کیا ہوگا، فاعل ہوگا، تو یہ فاعل ہو گیا۔ آگے بغین، بغین جو ہے یہ کیا ہے، رفع، یہ جو ہے نصب کی حالت میں یہ مفعول ہوگا، کون سا ہے، لأجلہ ہی، اس کے بعد بینہم یہ جو ہے مفعول فی ہے کیونکہ بینا جو ہے مضاف ہے، وہ جو ہے ظرف ہے، ظرف جتنے بھی آئیں گے مفعول فی ہی ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ ضمیر اس کے اندر ہے، اور یہ ہو جو ہے مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ آگے جو ہے فہدا، فا جو ہے استنافیہ نیا جملہ، ہدا جو ہے وہ فعل ماضی مبنی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بریکٹ بڑی آ گئی ہے، بڑی بریکٹ میں نیچے انڈر لائن ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو اب ہم کیا کہیں گے، مقدرہ، یہ یہ سب مقدرہ، فتح مقدرہ، ہاں فتح مقدرہ، یہ مقدر میں اس کے لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہدا 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 ہوتا ہے، جیسے اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ، ذالکا ذالکا ذالکا، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، ہدا ہدا ہدا، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ مقدرہ، یہ مقدرہ اس طرح آئے گا، بڑی بریکٹ اس میں ایک ڈیش کے اوپر کوئی علامت، اسے ہم کہیں گے علامت مقدرہ، اگر یہ ڈیش نہ ہوتی پھر ہم کہتے محذوفہ، چھوٹی بریکٹ میں آئے تو کیا ہوتا ہے، نیچے اگر لائن کے ساتھ ہے ظاہرہ، اگر نہیں ہے لائن تو تب کیا ہوگا، محذوفہ۔ اس کے بعد ہے اللہ، اس میں جلالہ فاعل ہو گیا کیونکہ ہدا فعل کے بعد فوراً جو ہے رفع کی حالت میں اسم میں فاعل ہوا، اللہ زینہ جو ہے یہ رفع کی حالت، یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے، فعل اور فاعل کے فوراً بعد آ رہا ہے تو مفعول بھی ہو گیا، تینوں چیزیں آپ کو مل گئی، مفعول بھی مل گیا یعنی مفعول مل گیا، فاعل مل گیا، فعل، جملہ فعلیہ کے یہی تین اجزاء ہوتے ہیں، فعل فاعل مفعول، اس کے علاوہ جتنا کچھ ہوتا ہے متعلق کے فعل ہو جاتا ہے، تو اب باقی جو کچھ اس میں نظر آئے گا اسے دیکھیں، آگے ہے ہی نہیں کچھ بھی، وَآمَنُ وہ تو ایک نیا فعل شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا اسی نئے فعل کو پورے جملے کو اٹھا کے جو ہے متعلق کر لیں گے، آمنو فعل ماضی مبنی، اب اس میں علامت جو ہے وہ پیش ظاہرہ ہے، چھوٹی بریکٹ ہے، تو کیا ہوگا، دمہ ظاہرہ، مرفوع کی علامت کیا ہے، دمہ ظاہرہ ہے، اور واو جو ہے یہ کیا ہے، فاعل کی علامت ہے، فاعل تو ہے لیکن ڈھونڈیں گے فاعل کون سا ہے، آمنا سے آمنو، غائب جمع کا صیغہ ہم جو ہے اس کا فاعل ہوگا،
لی جو ہے حرف جر، ما جو ہے وہ اسم، کیوں لی کے فوراً بعد جو ہے وہ اسم آنا چاہیے، ما یہاں پہ بطور اسم آئے گا، جب اسم آیا جار مجرور ہو کے متعلق کے فعل پیچھے کیا ہے آمنو ہو گیا، اختلافو یہ تو ایک نیا فعل شروع ہو گیا، جب یہ نیا فعل ہو گیا تو یہ اسے دیکھیں گے کون سا فعل ہے، فعل ماضی مبنی الا دمہ ظاہرہ، اس پہ پیش ظاہر ہو رہا ہے، اور واو جو ہے اس کا یہ جو ہے ضمیر علامت فاعل، اب یہ ہے اختلافو، اختلافا سے اختلافو تو ہم کی ضمیر لائیں گے، فی ہی جار مجرور، من جو ہے حرف جر، الحق کی مجرور، پھر ایک اور جار مجرور، دو جار مجرور آگے، بے اذن ہی ایک تیسرا جار مجرور آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ضمیر آ رہا ہے، اذن جو ہے اسم ہوتا ہے تو وہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بھی ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مجرور اور جار مل کر جار مجرور ایک یہ ہو گیا، من الحق کی دوسرا جار مجرور، فی تین جار مجرور، یہ سب کے سب متعلق کیا ہو جائیں گے، اختلاف سے ہو جائیں گے، فائل ہم نے اس کا ڈھونڈ لیا تھا۔ آگے ہے واللہ، واو سے جو ہے یہ ایک اور حالت اس کی یا ایک اور بیان، ایک اور اسٹیٹمنٹ شروع ہو رہی ہے، واو جو ہے حالیہ، اللہ جو ہے مبتدا یعنی جملہ اسمیہ شروع ہو گیا، یہدی فعل مضارع جو ہے مرفوع، دیکھیں را آیا، یہ تین علامتیں آئیں گی، فعل مضارع جہاں بھی لکھا ہوگا اس کے ساتھ را مرفوع کو ظاہر کرے گا، نون منصوب کو ظاہر کرے گا، جیم جو ہے وہ مجزوم کو ظاہر کرے گا، تو اس میں دیکھیں بڑی بریکٹ کے اندر جو ہے کیا ہے، ڈیش کے اوپر جو ہے ایک علامت پیش دی ہے، تو اسے کیا کہیں گے، یہ کون سی علامت ہے، فعل دمہ مقدر. مقدرہ، دمہ مقدرہ، یہ جو ہے دمہ مقدرہ ہوگی، اس کا فائل کیا ہوگا، اب یہدی جو ہے وہ واحد ہے، ہدا سے یہدی واحد کا صیغہ ہے مضارع میں، تو ہوا جو ہے اس کا جو ہے وہ فائل ہوا، اور خبر جو ہے آگے دیکھیں من یشاء، یشاء نیا فعل آ رہا ہے تو اس کا مطلب خبر بیچ میں نہیں ہے، واللہ یہدی کے اندر واللہ جو ہے وہ مبتدا، یہدی جو ہے اس کا فعل یعنی، اور جو ہے فائل بھی مل گیا لیکن جو ہے خبر نہیں ہے، مبتدا والے جملے کا ہمیں کیا چاہیے، مبتدا کے بعد خبر چاہیے، خبر جو ہے معذوف ہے، اس میں جب خبر نہ ہو تو اس کو معذوف کر دیتے ہیں اور بڑی بریکٹ میں لکھتے ہیں میم، یہ ظاہر کرتا ہے محذوف بڑی بریکٹ وداؤٹ ڈیش ان، من جو ہے مفعول بھی، یشاؤ جو ہے فعل مضارع مرفوع اور علامت جو ہے دمہ ظاہرہ، فائل اس کا ہوا کیونکہ یشاء غائب کا صیغہ ہے، الا جو ہے حرف جر، سرات جو ہے مجرور، لیکن سرات مسلم یہ جو ہے کیا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، نعت منوط ہے، لیکن جہاں ہم نعت منوط نہیں کہیں گے، ہم یہاں کہیں گے سرات جو ہے مجرور ہے اور مستقیم جو ہے اس کی صفت ہے، اور حرف جر کے ساتھ مجرور مل کے کیا ہوگا، نعت جو ہے اپنے صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہو کر جو ہے حرف جر کے ساتھ مل کر جار مجرور ہوا، یعنی یہ پورا مرکب جار مجرور ہو گیا، جیسے مضاف مضاف علیہ کو ہم ملا کے مجرور بنا کے اور حرف کے ساتھ ملا کے جار مجرور بناتے تھے، اسی طرح یہاں نعت منوط جو ہے مل کر مجرور ہو کر جو ہے حرف جر کے ساتھ مل کر جو ہے جار مجرور ہو جائے، اور جار مجرور ہو کے متعلق فعل یشاؤ کے ہو گیا۔ یہاں پہ ہم 2 منٹ کا بریک کرتے ہیں، یہ اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے، آپ اتنی دیر میں اس پر غور کیجئے جو کچھ سامنے لکھا ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينفقون مضارع جمع مذکر غائب نون فاف کاف سے باب فعال سے آتا ہے۔ انفقا ينفقو انفق لا تنفق منفقن منفقن انفاقن، اور باب نصر سے آتا ہے نفقا ينفقو انفق لا تنفق نافقن منفقن نفق۔ اسی طرح جو ہے باب مفعلہ سے آتا ہے نافقا ينافق نافق لا تنافق منافقن منافقن نفاقن۔ زلزلو یہ جو ہے فعل ماضی مجہول ہے، اور زا لام چار حرفی ہے، یہ تین حرفی نہیں ہے، یہ چار حرفی ہے۔ زلزلہ، یہ وسوسہ، یہ چار حرفی۔ اب تک ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں وہ سب تین حرفی تھے، یا تو ثلاثی مجرد تھے یا مزید فی کے تین حرفی۔ یہ چار حرفی جو ہے ثلاثی ہے، ثلاثی نہیں بلکہ ربائی چار حرفی ہے۔ زلزلہ سے زلزلو، تو فعللہ اس کا جو ہے باب ہوتا ہے۔ زلزلہ زلزلہ یزلزلو زلزل لا تزلزل مزلزل مزلزل اور زلزلات۔ یہ پہلا جو ہے آپ کو جو ہے چار حرفی جو ہے ربائی فعل جو ہے وہ پیش آیا، اس سے پہلے ابھی تک چار حرفی ربائی فعل آپ کو نہیں پڑھایا گیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں جو ہے کیا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ یہاں پہ آج کی اس کلاس کو ہم اختتام پذیر کر لیتے ہیں۔ دوسری کلاس جو ہے